بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب میں دوسری سٹوری شیئر کر رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ حسد کا معاملہ جو ہے تویزوں سے ہو۔ حسد کا معاملہ اس طرح شروع ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے وہی بات ہے کہ ایک سوٹ لیا ہے تو جا کے کوئی کہ میں نے اسی طرح کا سوٹ لینا ہے، لیکن وہ لینے دو ہیں، اس نے اس طرح کا پہنا ہوا تھا، میں اس طرح کا پہنوں گی۔ یہ جو کسی کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنا سب سے بڑا جو ہے حسد کی نشانی ہے۔ آپ کسی کو بھی پوچھ کے دیکھیے گا، جو کسی کو کاپی کرے گا وہ سب سے بڑی حسد کی نشانی ہے، کیونکہ وہ خود تو وہ ویسا بن نہیں سکتا، تو وہ کاپی کرنے میں تو ماہر بن سکتا ہے تو اس لیے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا کاپی کر لوں۔ ایسے کچھ میری فیملی میں سے تھے جو کیا نام ہے، مجھے کاپی کرتے تھے، لیکن میں نے وہ چیزیں اگنور کی۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کاپی کرتے، ہر چیز کو دیکھنا اور 2 سے 3 بار گھوم کے دیکھنا اور بڑے حسرت بھی نگاہوں سے دیکھنا، حسد کی نگاہوں سے بھی دیکھنا اور حسرت کی نگاہوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کسی سے حسد نہ کریں، حسرت ضرور کریں۔ اور میں جب بھی کسی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر، اور اس کے طفیل، اس کے صدقے، اس کے پاؤں کے صدقے مجھے بھی یہ چیز عطا کر۔ تو اگر آپ اتنا کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ایک تو حسد نہیں رکھیں گے کہ آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور دینے والے کا بھی جو ہے لینے والے کا بھی اللہ سے رابطہ ہو جائے گا ڈائریکٹ۔ تو یہ یہاں پہ میں نے جوس بنایا تھا، کیونکہ بچے آج کل جو ہے تلی تلی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے کہا گاجروں کا بھی ریزنیبل ریٹ ہے تو وہ لے کے آؤ، تو میں تم لوگوں کو ساتھ ساتھ جوس بھی بنا کے دوں۔ تو میری حسد کی اس پہ بات ہو رہی تھی، میری پہلی ویڈیو میں بھی یہی بات تھی کہ میں نے یہ چیزیں سننے میں پہلے آتی ہوتی تھی کہ سنا اس کے فلاں کے ساتھ ایسے ہوا تو چٹ پٹ کا کام ہوا۔ یقین کریں کہ اتنا کچھ ہوا کہ میں یورین کرنے جاتی تھی تو میرا آخری جو قطرہ ہوتا تھا یورین کا تو وہ بلڈ کا ہوتا تھا، تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا پین مجھے بہت زیادہ، یعنی کہ اتنا سخت حسد کی نظر میں اور اتنے سخت معاملات میں آئی ہوئی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ سب معاملات مجھے کب پتہ چلے کہ میں بڑا گوشت تو کبھی کھاتی ہی نہیں تھی، اور میرے پہ واضح کب ہوئی یہ چیزیں کہ حسد کی نظر ہے یا تویز داغ ہے، مجھے نہیں اس کی سمجھ آئی۔ تو میرے دیورانی نے گوشت بھیجا میری طرف تو کھلے ٹپ میں تھا، تو اس میں کوئی چیز نہیں مطلب ایسی رکھی ہوئی تھی کہ کوئی نمک مرچ وغیرہ کہتے ہیں رکھ دیں تو اس میں اثرات وغیرہ نہیں۔ وہ جیسے ہی میں نے آ کے گوشت پکڑا، بکرا عید تھی، گوشت پکڑا اور میرے پہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں، مطلب آوازیں میری بدلنے لگ گئیں۔ تو میرے ہسبینڈ، میرے بچے بہت پریشان ہوئے، اور میرے ہسبینڈ نے سارا بڑا گوشت جو ہے گھر سے نکال کے پھنکوایا اس طرح کہ جو لوگ کھاتے تھے ان کو دلوا دیا۔ ابھی عید کا تیسرا دن تھا تو سبھی بڑے پریشان ہو گئے، اور جن کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں مجھے اب خود بخود ہی پتہ چل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری چھٹی اتنی تیز کر دی ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ کوئی معاملات کرتا ہے یا کوئی میرے بارے میں بات کرتا ہے یقین کرے اس کی بات اگر اس کے منہ میں ہوتی ہے تو وہ میرے دل میں پہلے ہوتی ہے، دماغ میں پہلے ہوتی ہے۔ تو یہ حسد کے جو معاملات تھے مجھے ہر چیز کی سمجھ لگتی تھی سوری۔ اور یہ میں دکھا رہی تھی کہ اس سے بچے سبزیاں نہیں کھاتے، تو میں نے تھوڑی ساری چیزیں کاٹی تھی کہ آج میں نے کوئی یہ آملیٹ پراٹھے کے ساتھ بنا کے دیتی۔ تو میں بتا رہی تھی کہ اتنا سخت مطلب معاملات تھا، تو وہ جیسے ہی گوشت گھر میں گھسانا تو اس کے ساتھ ساری چیزیں میرے پہ واضح ہونے لگ گئیں۔ تو پھر میرے ہسبینڈ بھی پریشان ہوئے کہ یہ جو باتیں خود کرتی تھی وہ واقعی ہی صحیح ہے۔ تو اس کو مجھے تو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ کوئی چھٹی اس انسان کی زیادہ کام کرتی ہے، تو مجھے ہر چیز کا پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے، چاہے وہ اپنے ساتھ ہونی ہو یا اپنے گھر میں ہونی ہو یا کسی کے ساتھ، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں فیل کر رہی تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ کوئی کر رہا ہے یا کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی مجھے مطلب ڈیگریڈ کر رہا ہے، لیکن میں اگنور کرتی تھی، کہتی تھی نہیں، اگر میں اس کو بھی بتا دوں گی تو اس بات سے اس کا دل دکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے سے اشارہ دے دیتے ہیں، مجھے خواب میں بھی حقیقت آ جاتی ہے ہر چیز کی کہ کون میرا دشمن ہے اور کون نہیں۔ اور ابھی تک دشمن میرے بیٹھے نہیں ہیں، مجھے اتنا بھی پتہ ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تیری نیت صاف ہے، تو میرے پہ یقین رکھ کے بیٹھا ہے، تو میں تیرے تک کسی دشمن کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ دشمن میرے بہت ہیں ابھی بھی، اللہ انہیں ہدایت کرے اور اللہ مجھے نظر بد سے بچا کے رکھے۔ تو نظر بد کوئی اسپیشل کوئی خاص چیز نہیں ہے، دیکھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے چشمہ خاص لگایا ہے، کوئی لینس لگوائی ہے یا کوئی دوربین لگائی ہے۔ حسد کرنے کے
صرف اتنا ہی کر لینا، آپ کے پاس ایک توا ہے اور جا کے کوئی دوسرا دیکھ کے کہتا ہے نا میں نے اس طرح کا توا نہیں لینا، میں نے اس سے اچھے والا لینا ہے، وہ کاپی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اور مجھے ان لوگوں نے کاپی کی کہ جن سے مجھے امید ہی نہیں تھی، یعنی کہ اچھی بھلی چیز ہونے کے باوجود ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ میں اس سے آگے نظر آؤں، میں اس سے اچھا پوزیشن پہ نظر آؤں۔ اور پھر میرے سسرال میں جو گیت گانے شروع ہو گئے کہ مطلب وہ لڑکی ہو کے ان پڑھ ہو کے اتنا کچھ بنا سکتی ہے، بچے پڑھا لکھا سکتی ہے، مزدوروں کے سر پہ کھڑی ہو کے گھر بنا سکتی ہے، ہم لوگ کی تم لوگ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہر جگہ پہ میرے گیت گائے گئے۔ اور جو گیت گانا تو مطلب میرے پہننے لینے میں، حالانکہ میں نے برانڈڈ جو ہے نا شروع سے چیزیں پسند نہیں اتنی کی، میں بچوں کو ضرور پہنائی ہیں، تو بچوں کو میں نے پیس بھی لا کے پہنایا ہے نا، تو اس کو اتنے طریقے سلیقے سے اسٹچ کروا کے پہنایا نا، تو دیکھنے والا ایسے سر سے پاؤں تک دیکھتا ہے، چاہے وہ میرے گھر میں سے ہے، چاہے وہ میرے باہر میں سے ہے، اپنوں میں سے ہیں یا غیروں میں سے ہیں، میرے بچوں کو ایک دفعہ دیکھا ضرور جاتا ہے۔ وہ کیوں کہ مطلب یہ عورت پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو اتنی سینس کیوں ہے؟ مجھے دھکوں نے سینس دی ہے، عقل نے سینس دی ہے، لوگوں نے سینس دی ہے، لوگوں کے رویوں نے سینس دی ہے، تو میں نے کسی سے سیکھی تو نہیں، یا بادام کھانے سے تو نہیں آئی، یا وہاں کے گھر کی کوئی پنجیریاں تو آئی نہیں جو میں نے کھائی ہیں تو مجھے عقل آ گئی ہے۔ لوگوں کے رویوں نے مجھے سکھایا سب کچھ، اور جس چیز میں مجھے کمی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈبل کر دی۔ تو الحمدللہ باتیں کرنے والے بہت ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، لیکن غیر کرتے ہیں ایک بات کریں گے، درگزر کر کے آگے نکل جائیں گے، لیکن اپنے وہاں پہ پھینکیں گے جہاں پہ آپ کو پانی بھی نہ ملے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ ہر بات جو ہے نا اپنوں کے ساتھ نہ شیئر کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو بھی نہ بتایا کریں، کیونکہ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں، تو بچوں کے منہ سے نکل جاتی ہے بات۔ تو میرے بچوں کے رشتے بھی ایسے باندھ دیے گئے ہوئے تھے کہ میرے بچوں کے رشتے بھی نہیں ہو رہے تھے، ان کے حسد نظر بھی کھا رہی تھی، اور تویز دھاگا کون کر رہا تھا خدا بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے اپنے اللہ کے کلام کا جو ہے نا آسرا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بہتر سے بہترین کر دی ہے۔ جو لوگوں کے ٹارگٹ تھے وہ پورے تو کیے انہوں نے، لیکن اللہ کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو نہیں کوئی سمجھ سکتا نا، جو اللہ کا ٹارگٹ ہے نا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان لاکھ پلاننگ کرتا ہے، تو جو اللہ نے پلاننگ کی ہوتی ہے وہ انسان جو ہے نا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کسی کو۔ تو بہت ساری ڈزیں مجھے لگیں، لیکن مجھے حالات نے اور وقت نے اور لوگوں نے وہ کچھ سکھا دیا، جو میری کچھ کمیاں رہ گئی تھیں وہ بھی میں نے سیکھ لی، کیونکہ مجھے تو وہی بات ہے بچپن سے سیکھنے کی عادت تھی، بادام نہیں کھا کے سیکھ سکی تھی، لوگوں کے رویوں نے سکھا دیا، ماں کے پیار نے نہیں کچھ دیا، لوگوں کے رویوں نے سب کچھ بتا دیا، لوگوں کی باتوں نے ایسا کچھ دکھا دیا جو میں اپنے کسی سے امید نہیں کر سکتی تھی۔ تو آپ جب کھاتے پیتے ہوں نا، ٹھیک ٹھاک ہوں، تو آپ کے سب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، تو جب تھوڑے سے آپ مشکل وقت میں آ جائیں نا، الفاظی کلامی تو سب ہی کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں، آسانی والے معاملات کریں، لیکن اندر سے وہ لوگ اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو اٹھا کے گیت گاتے ہیں آپ کے، اور ہر بندے کے آگے جو ہے نا آپ کو بے عزت کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا میں نے اپنی جو روٹی ہے نا سادی بنائی تھی اور ساتھ آملیٹ بنایا تھا، تو پھر میں نے کہا کھانے کی بھی تیاری کر لیتی ہوں، اور چھوٹی بیٹی میری یونیورسٹی سے آئی تھی تو کہہ رہی تھی مجھے پاپ کارن بنا دو۔ یہ عقل اور شعور جو ہے نا آپ کو کالج جا کے نہیں آتا، یا کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، یہ آپ کی اپنی سینس ہوتی ہے کہ کس طرح آپ سیکھتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ جو چیزیں ہیں نا ملی تھیں، تو وہ میں نے سیکھی بھی ہیں اور دیکھی بھی ہیں، اور لوگوں نے اپنی طرف سے بہت برا کی ہے، گھروں میں کام کرنے کے لیے ڈال دی ہے کہ کام کرے گی تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن الحمدللہ میں نے ہر چیز گائیڈ کی اور سمجھی۔ تو جو اپنے ماں باپ کے گھروں میں بھی پلتے ہیں نا، اتنا سکون ان کو بھی نہیں آتا جتنا مجھے یہ کام کر کے سکون آتا ہے، کیونکہ اپنے گھروں کا سکون جو ہے نا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر مجھے ماں باپ کے گھر کا سکون نہیں تھا نصیب ہوا، تو وہ میرا جو تھا نا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے یا میرے ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو اگر مجھے خاوند کے گھر کا سکون نصیب ہو ہی گیا تھا تو لوگوں کو جینے دینا چاہیے تھا، میرے ساتھ یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا جو رویے مجھے لوگوں نے اپنے دکھائے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اپنے گھر کی بات کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ کوئی بہن بھائی نہیں بنتے، کوئی ماں باپ نہیں بنتے، کوئی سسرال نہیں بنتا، جو رشتے میں آپ باندھے جاتے ہیں وہی رشتہ آخر تک آپ کے ساتھ چلتا ہے۔
تو لوگوں کی حسد اور نظر جو ہے نا وہ کچھ آپ کے ساتھ ایسا کام کر جاتی ہے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اب میں نے نا چکن بنا لیا تھا رات کے لیے، اور ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ بیسک سے مسالے تھے، کچھ خاص نہیں تھا ڈالا کیونکہ میں نے مسالہ گرائنڈ کر لیا تھا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو جو کاپی کر رہا ہے نا وہ سب سے بڑا حسد والا ہے، وہ آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے جو آپ کو کاپی کر رہا ہے۔ تو نظر سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنا کسی کو کچھ بتائیں ہی نہ، اور کسی کے ساتھ کچھ شیئر نہ کریں۔ آپ اپنے گھر میں بھوکے بھی ہیں نا تو سب کو کہیں کہ الحمدللہ کھا پی کے سوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر بھوکے اٹھتے ہو بھوکے سوتے نہیں ہو، کیونکہ یہ ذمہ اللہ نے اپنے پہ لیا۔ اگر لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں تو لوگ تو روٹی بھی نہیں پوچھتے کہ آپ پہ کیا وقت گزرا تھا۔ اگر کوئی وقت آ ہی جاتا ہے تو ساتھ کے پیدا کیے ہوئے بہن بھائیوں کا اتنا تو بنتا ہے کہ پوچھ لیں بھائی۔ تو بہن بھائی تب تک ہوتے ہیں جب تک فاطمہ کا بھائی آپ کے پاس ہے، بہن بھائی تب نہیں بنتے جب فاطمہ کا بھائی چلا جاتا ہے۔ اور فاطمہ کا بھائی کون ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ فاطمہ کا بھائی میں نے کس کو کہا ہے، کیونکہ وہ بہت حوصلے والا ہے۔ جب وہ سب کی جیبوں میں جاتا ہے نا تو سب رشتے بھی آپ کے اپنے بن جاتے ہیں۔ اوکے جی، بہت لمبی بات ہو گئی۔ حسد اور نظر سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اور برے وقت سے بچائے، اور حاسدین کو ہدایت کرے خداوند کریم۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ کوئی بات میری بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ سلاد میں نے بنا لیا، آپ کھانا کھاتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔